رہ گئی رسم آزار روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، ممبر بھی خاموش تو محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں، آباد ہی رہے مکہ اور مسجد ویران، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ بہت خوبصورت جلسہ، پنڈال کھچا کھچ بھرا ہوا، ایسا لگ رہا ہے کہ جلسہ نہیں ہے اجتماع ہو رہا ہے۔ جلسہ کے لوگ تو آ ہی گئے، اجتماع کے لوگ بھی نہیں بچے، سب کے سب لوگ آ گئے۔ اللہ سب کے دامن کو نیکیوں سے بھر دے، دل سے دعا نکلتی ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے، دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بازار میں برابر مسجد میں کم، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال ہے، خواب میں کسی نے دیکھا کہ مسجد اجڑ گئی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ خواب میں کسی نے دیکھا مسجد منہدم ہو گئی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ خواب میں کسی نے دیکھا جس ممبر کے اوپر بیٹھ کر کے امام خطبہ دیتا ہے وہ گر گیا، محراب ٹوٹ گئی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، خواب میں کسی نے دیکھا میں آذان دے رہا ہوں، آذان سن رہا ہوں، آذان دے رہا ہوں، آذان سن رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور آخری سوال ہے ہمارا کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، کسی نے خواب میں دیکھا عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، کسی نے خواب میں دیکھا کہ مغرب اور عشاء پڑھ رہا ہوں، کسی نے خواب میں دیکھا کہ فجر پڑھ رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ مکمل پابندی سے نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جنازہ مسجد میں پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، میں آپ کو ٹھکانے لگا کر کے چھوڑوں گا ورنہ جنازہ پڑھ کر کے جاؤں گا۔ دھیان سے سنیے گا، 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ بہت خوبصورت مجمع ہے، دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، خواب دیکھا کسی نے کہ مسجد اجڑ گئی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک لائن میں جواب آ رہا ہے، مسلمانوں پر مصیبت آنے والی ہے، یہ خواب بتا رہا ہے۔ مسجد منہدم ہو گئی، جس میں نماز پڑھتے تھے وہ مسجد ہی ختم ہو گئی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ نماز پڑھتا تھا اب چھوڑ دیا ہے، خواب یہی بتا رہا ہے، پہلے نمازی تھا اب بے نمازی ہو گیا۔ مسجد کا ممبر ٹوٹ گیا، مسجد کی محراب منہدم ہو گئی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ قرآن کی تلاوت کرتا تھا چھوڑ دیا، جو امام نماز پڑھاتے تھے اسی کا انتقال ہونے والا ہے۔ اذان دیکھ رہا ہے خواب میں، کوئی اذان دے رہا ہے وہ سن رہا ہے، یہ خود اذان دے رہا دوسرا سن رہا، کیا مطلب ہوا؟ بہت اچھا خواب ہے۔ اللہ حج بیت اللہ سے سرفراز فرمائے گا، کسی بڑے مقام کا مالک بنائے گا۔ آخری سوال تھا، کسی نے خواب میں دیکھا میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، خواب بہت اچھا ہے، اس کو خوشی ملے گی۔ عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے خواب میں دیکھا عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اس کا کام جلدی ہی مکمل ہونے والا ہے، تھوڑا وقت لگے گا، اس کو کامیاب ہونا ہے، تھوڑا ہی وقت لگے گا۔ مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، خواب میں دیکھا گھر والے کا خیال رکھے گا، گھر والے کو خوش رکھے گا، یہ مطلب ہے۔ فجر کی نماز پڑھی، خواب میں دیکھ رہا ہے روزی میں برکت آنے والی ہے، مالدار ہونے والا ہے، غریب ہے اللہ اس کو غنی بنانے والا ہے۔ انشاءاللہ
ظہر کی نماز اثر میں ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، ملتا ہے کیا نماز میں، مسجد میں آ کے دیکھ، مسجد میں آ کے دیکھ، ہوگا خدا کے سامنے، سجدے میں جا کے دیکھ، سجدے میں جا کے دیکھ، فکر و علم نہ کوئی غم، ہوگا تجھے خدا کی قسم، تھوڑی سی دیر کے لیے سر کو جھکا کے دیکھ، سر کو جھکا کے دیکھ۔ رمضان کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، بڑا خوبصورت جلسہ آپ کی، اللہ اکبر، یہ پھول چڑھائیں گے تو میں مورت بن جاؤں گا۔ مرنے کے بعد چوراہے پر مورت بنا کر کے پھول چڑھایا جاتا ہے، تھوڑا ہی چڑھائیے تاکہ باقی کی گنجائش رہے، زیادہ مت چڑھائیے کہ لوگ سمجھیں کہ ان کا آخری وقت آ گیا۔ نکال، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ رمضان کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، بالکل تازہ رمضان بالکل سامنے آ رہا ہے، تو میں آپ کے لیے ہمارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ رمضان کی مقدس دولت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، سونا دیا ہے کسی خاتون نے مسجد کو، ایڈریس لکھا ہوا، پڑھ دیجئے، اعلان کر دیجئے۔ کہاں گئے تنویر؟ بھاگ گئے؟ سونم پروین، پتا محمد جمیل، خلیل آباد، خلیل آباد، سونم پروین صاحبزادی جمیل صاحب، انہوں نے دیا ہے۔ دعا کیجئے اس خاتون کی اللہ آبرو کی حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے، فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنائے۔ دھیان سے حوالے کر دیجئے، مسجد والے کو، مسجد والے کو حوالے کیجئے۔ رمضان کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، جلدی سے نکل جائے گا، اس کو دھیان سے مگر سنیے گا۔ اللہ نے کہا روزہ میرے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، پھر اللہ نے روزے کے لیے کیوں فرمایا روزہ میرے لیے؟ اس کا 3 مطلب ہے، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو کھاتا نہیں ہے، جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو پانی پیتا نہیں ہے، جب آدمی روزہ رکھتا ہے بیوی سے مطلب نہیں رکھتا، اور یہی کام اللہ کا ہے، کھانے سے مطلب نہیں، پانی سے مطلب نہیں، بیوی سے مطلب نہیں۔ خدا کا بندہ جب روزے میں ہوتا ہے تو وہ خدا کی نقل اتارتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ دوسری وجہ، جب کوئی بھی خدا کا بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے میں مزہ ہی نہیں آتا، مزہ کرکرا جاتا ہے۔ ہر کام کرنے میں مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے میں مزہ آتا ہے، نعت پڑھنے میں مزہ آتا ہے، تراویح سننے میں مزہ آتا ہے، لیکن ایک کام ہے جس کو کرنے میں مزہ ہی کرکرا جاتا ہے، بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ تو جس کام میں مزہ نہیں آتا وہ کام اللہ کے لیے ہوتا، اس میں ریا نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، جو نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ روزہ بندہ رکھتا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ کسی نے نماز پڑھی، اس کا بدلہ جنت ہے، کسی نے زکوٰۃ دی، اس کا بدلہ جنت ہے، کسی نے حج کیا، اس کا بدلہ جنت ہے، لیکن اگر کسی نے روزہ رکھا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ خود خدا ہے، جنت دینے والا خدا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں روزہ کون آدمی نہیں رکھتا۔ جو آدمی بے شرم اور بے حیا ہے وہ روزہ نہیں رکھتا۔ جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ اللہ کو بھوکا مار کر کے کیا ملتا؟ روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں دانا نہیں ہے۔ یہ آدمی بے شرم ہے، اس کا ایمان چلا گیا۔ جانتے ہیں روزہ کون نہیں رکھتا؟ جو ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا، 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، میرے باپ سے نہیں ہوگا۔ اگر روزہ رکھنا مشکل کام ہے تو بتائیے انصاف سے 7 سال کا بچہ کیسے روزہ رکھ لیتا ہے؟ 7 سال کی بچی روزہ کیسے رکھ لیتی ہے؟ مطلب صاف ہے، ہمت کرے تو روزہ رکھنا بچے کے لیے بھی آسان۔ بچے کا باپ ہمت ہار گیا، اس لیے روزہ رکھنا مشکل ہے۔ اور ایک آدمی بڑا ہوشیار ہوتا ہے، جب شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہوتا، ایک پوٹری دوائی لے کر کے بیٹھ جاتا۔ ادھر سے سمجھی آئے کیا کیجئے گا، میں تو بیمار ہوں، روزہ رکھنا چاہتا تھا لیکن شوگر ہے، پریشر ہے، یہ ہے وہ ہے،
سارا دھوکہ دنیا سے چلے گا، اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ ایک آدمی تھا، بیوی بال بچے سے کہتا تھا میں روزے سے ہوں، پھلوری بنا لو، پکوڑی بنا لو، یہ بنا لو، وہ بنا لو۔ اب بیوی حیرت میں ہے کہ فرمائش کتنی کر رہا ہے، یہ روزہ رکھتا بھی ہے کہ نہیں؟ تو گھوٹالا کرتا تھا، گھر والے کو بتا تھا کہ میں روزے سے ہوں لیکن روزہ رکھتا نہیں تھا۔ جب اس کو بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، لنگی لے کر کے دریا میں جاتا تھا، ڈبکی مارتا تھا، منہ کھول کر کے جی بھر کے پانی پی لیتا تھا، اوپر آ کر کے دسترخوان پر بیٹھ جاتا تھا، فرمائشی پکوڑی کھا رہا ہے، فرمائشی پوڑی کھا رہا ہے، 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا۔ جیسے ہی بھوک لگی، پیاس لگی، دریا میں آ کر کے ڈبکی ماری، منہ کھولا، ٹنگڑوں مچھلی منہ میں گھس گئی، ایک کانٹا اوپر، دوسرا کانٹا نیچے، منہ با دیا۔ اب ڈاکٹر کے پاس جب لایا گیا تو ڈاکٹر بھی سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، بھائی کچی مچھلی منہ میں، کانٹا اوپر کانٹا نیچے، بات کیا ہے؟ تب سمجھ میں آیا کہ اوپر سے پھیٹ پھاٹ تھا، نیچے سے مقامہ گھاٹ تھا۔ اور ایک تماشا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو سن کر کے بڑی حیرت ہوگی۔ ایک آدمی 24 گھنٹہ عبادت میں رہتا ہے، رمضان کے مہینے میں۔ وہ کون آدمی ہے جانتے ہیں آپ؟ روزہ رکھنے والا؟ ایسا نہیں، جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے وہ 24 گھنٹہ عبادت میں رہتا ہے، سوئے گا پھر بھی عبادت میں، کھانا کھائے گا پھر بھی عبادت میں، یہاں تک کہ پیشاب کے لیے جائے، پخانے کے لیے جائے، تب بھی عبادت میں لکھا جاتا۔ لیکن جانتے ہیں اس اعتکاف کے لیے جوان کو فرصت نہیں ہے۔ جو سب سے ریٹائر بوڑھا ہوگا محلے میں، جو رات بھر بیڑی پھونکتے پھونکتے حکے کا بہانہ دل کا دھواں نکالتا رہتا ہے، اسی کو کرایہ کر کے بورو کر کے لایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے۔ آپ بیٹھ جائیے، آپ کے پاس دنیا بھر کا ٹائم ہے۔ وہ بوڑھا جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ پورے محلے کا بوجھ اٹھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں نے اعتکاف کا جنازہ اٹھا دیا، اعتکاف کا تماشا کر دیا، اس لیے رمضان ملنے کے بعد بھی حالت نہیں بدلتی ہے۔